السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو ناظرین اس بات کا علم ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے وہ جو ویلوگر ہے رجب بٹ، اس کے بارے میں کافی گفتگو چل رہی ہے لیکن ناظرین بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ استغفر اللہ معاذ اللہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی توہین، ایسی گستاخی کر دیتا ہے، پھر دوسرے دن معذرت بھی کرنے لگ پڑتا ہے۔ باقی ناظرین اگر وہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو پھر ہمیں معاف کر دینا چاہیے، اور وہ اللہ کے گھر میں جا کر بھی معافی مانگ رہا ہے تو خیر ناظرین، امت مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار، اپنی جان سے بڑھ کر بھی محبت اور پیار کرتے ہیں۔ تو ناظرین اسی والا سے آج ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنوانے جا رہے ہیں۔ انہیں بڑا ہی پیارا اسی ٹاپک پہ لیکچر دیا ہے، بڑا پیارا بیان کیا ہے، وہ ہم ناظرین سنیں گے، اور ناظرین اور یہ سن کے ہم یقین مانیے ایمان بھی ہمارا تازہ ہوگا۔ تو آئیے ناظرین وہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی وہ گفتگو سنتے ہیں کہ امت مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو النبی سنتے ہیں۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمہاری جانیں تمہارے جسموں سے جتنی قریب ہیں، جان لو کہ اس سے کہیں زیادہ قریب تر رسول کی ذات تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر تم سے قریب تر ہیں، تو لوگوں تم بھی پھر اپنے محبوب نبی کو جانوں سے بڑھ کر عزیز تر جانا کرو۔ تو جتنا پیار تم اپنی جان سے کرتے اس سے بڑھ کر پیار حضور کی ذات سے کیا کرو۔ جتنی محبت اپنی جان سے کرتے ہو اس سے بڑھ کر محبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیا کرو۔ جتنا احساس تمہیں اپنی جان کا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ حضور کا پاس ہونا چاہیے، آقا کی نسبت کا حیا ہونا چاہیے، حضور کے تعلق کا شرم اور برم ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر حضور کی محبت، حضور کی اطاعت اور حضور کا ادب ہونا چاہیے۔ یہ دوہرا رشتہ ہے، یہ دوہرا رشتہ ہے۔ بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں جو کرنا چاہتا تھا وہ 5 نکات پر مشتمل تھی۔ کتنے؟ 5 نکات پر مشتمل تھی کہ اس تعلق اور اس محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ وہ 5 تقاضے بیان کرنا چاہتا تھا، مگر انشاءاللہ یہ مضمون اگلے جمعہ کو انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آج اتنی بات میں نے سمجھائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہم سے کیا ہے اور ہمارا تعلق آقا سے کیا ہونا چاہیے۔ ہم سے حضور کا تعلق جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ کہ حضور ہم سے ہماری جانوں سے بھی قریب تر ہے۔ اگر آپ اس احساس کو پختہ شعور میں بدل لیں اور یہ شعور آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دلوں میں، آپ کی روحوں میں، آپ کے وجدان اور عرفان میں قائم اور دائم ہو جائے، اور ہم وقت یہ شعور آپ کے اندر قائم رہے، بیدار رہے، تو آپ اندازہ کریں کہ ایمان کی حالت کتنی بدل جائے۔ اگر یہ شعور پیدا ہو جائے اور ہر وقت یہ خیال رہے کہ حضور علیہ السلام ہم سے ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر قریب تر ہیں اور ہمیں حضور اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز تر ہیں، یہ دوہری نسبت اگر یہ شعور بن جائے اور یہ متحقق ہو جائے، پختہ ہو جائے، زندہ ہو جائے، تو ہمارے ایمان کی حالت یکسر بدل جائے۔ پھر جب بھی کسی محبت کا سوال آئے گا تو وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فروتر ہوگی، حضور کی محبت سے نیچے ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا، ایمان کا دم نہیں بھر سکتا، اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین سے بڑھ کر محبت نہ کرے،
پھر اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت نہ کرے، اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرے، اور ساری کائنات میں بسنے والوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا ایک ہی معیار بیان فرمایا، کیا؟ بولیے، ایک ہی معیار، وہ یہ کہ ساری کائنات کی محبتیں جب تک محبت رسول کے سامنے قربان نہ ہو جائیں تو سمجھیں کہ ہمیں ایمان نصیب ہی نہیں ہوا۔ مال کی محبت، جان کی محبت، اولاد کی محبت، والدین کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، خاندان کی محبت، دنیا کے جاہ و منصب کی محبت، حتیٰ کہ ساری کائنات کی جملہ محبتیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی دہلیز پر سجدہ ریز نہ ہو جائیں، اور حضور علیہ السلام کی محبت کے سامنے مانگ نہ پڑ جائیں، اور محبت رسول کے سامنے قربان نہ ہو جائیں، تو سمجھو کہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوئی۔ ایمان نام ہی محبت رسول کی انتہا کا ہے، ایمان نام ہی محبت رسول میں حد سے گزر جانے کا ہے۔ یہ آخری جملہ ہے جو سمجھانا چاہتے، اس کو ذہن نشین کر لیں کہ ایمان نام ہی اس بات کا ہے کہ محبت رسول میں ہر حد سے گزر جایا جائے۔ بولیے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان نام اس بات کا ہے کہ محبت رسول میں ہر حد سے گزر جایا جائے، جان سے محبت پیچھے رہ جائے، مال سے محبت پیچھے رہ جائے، اپنی عزت و آبرو سے محبت پیچھے رہ جائے، اپنی اولاد سے محبت پیچھے رہ جائے، والدین سے محبت پیچھے رہ جائے، اقربا، خاندان، جملہ رشتوں سے محبت پیچھے رہ جائے، حتیٰ کہ ساری کائنات کی ہر شے سے محبت پیچھے رہ جائے، اور محبت رسول ہر محبت سے آگے گزر جائے۔ اس حالت کا نام ایمان ہے۔ تو جہاں ہر محبت جا کر ایک حد پہ رک جاتی، اولاد کی محبت بھی ایک حد پر رک جا، اس سے آگے نہیں گزرتی، والدین کی محبت بھی ایک حد پہ رک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی، خاندان کی محبت، اپنی عزت و آبرو کی محبت، جاہ و منصب کی طلب، حتیٰ کہ کائنات کی کسی بھی شے سے محبت ہو تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، تو تمام محبتیں ایک حد پر رک جاتی ہیں۔ تو ایمان کیا ہے کہ ہر محبت ایک حد پر رک جائے اور محبت رسول ہر حد سے آگے گزر جائے، اس کا نام ایمان۔ ہر محبت اپنی اپنی حد پر جو اللہ نے مقرر کر دی، جو اللہ کے رسول نے مقرر فرما دی، جو شریعت اسلامیہ نے ہر محبت کے لیے ایک حد مقرر کر دی، انتہا مقرر کر دی، تو ایمان یہ ہے کہ ہر محبت ایک حد پر رک جائے اور محبت رسول ہر حد سے آگے گزر جائے۔ یہ حالت نصیب ہو تو ایمان، یہ حالت میسر ہو تو اسے بولیے ایمان کہتے ہیں۔ محبت کو یہ حالت میسر ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں۔ مگر ہم ایمان کے اس تصور کو بھولے جا رہے ہیں، بلکہ بھلایا جا رہا ہے جان بوجھ کر۔ علم ہے کہ اگر مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کا یہ تصور ختم کر دیا گیا تو پھر اس نسل کو اسلام سے دور لے جانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ فرنگی تخیلات مل گئے ہیں نا فکر عرب کا، اور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدنوں سے نکالی جا رہی ہے۔ اب خالی خلی نمازوں کا نام اسلام رکھا جا رہا ہے، خالی روزوں کا نام اسلام رکھا جا رہا ہے، خالی اطاعت کا نام، خالی اعمال کا نام اسلام رکھا جا رہا ہے، اور محبت رسول کو اس میں سے نکالا جا رہا ہے۔ جس نماز سے محبت رسول نکل گئی وہ نماز ایک مردہ جسم ہے، نماز نہیں۔ جس روزے سے محبت رسول نکل گئی وہ روزہ مردہ ہے، روزہ نہیں۔ جس حج سے محبت رسول نکل گئی وہ حج مکہ آنا جانا ہے، حج نہیں ہے۔ جس حج سے محبت رسول
نکل گئی وہ عرب آنا جانا ہے وہ حج نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جس سے محبت رسول نکل گئی وہ عرب آنا جانا ہے، وہ حج نہیں ہے۔ اور اسلام کے جس بھی عمل سے محبت رسول نکل گئی وہ عمل خالی کھولی مشقتیں ہیں، محنتیں ہیں، حرکتیں ہیں، ان کا نام اعمال صالحہ نہیں۔ اعمال محبت رسول سے اعمال صالحہ بنتے ہیں، عقیدہ محبت رسول سے ایمان بنتا ہے، سیرت محبت رسول سے اتباع بنتی ہے۔ تو الغرض محبت رسول وہ روح ہے کہ یہ ہے تو جسم سلامت ہے ایمان کا، اور یہ روح نکل جائے تو کچھ بھی سلامت نہیں، پھر خالی تخیلات ہیں، خالی تصورات ہیں، مردہ رسمیں ہیں۔ آج ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے دور جدید میں کہ اسلام کے تصور سے اور اسلام کی تعلیمات سے عشق و محبت رسول کے تصور کو نکالا جائے، عشق اور محبت رسول کے تصور کو نکالا جائے۔ کسی نعت خان نے نعت پڑھی اور حضور علیہ السلام کی کنڈل والی زلفوں کا ذکر کر دیا تو فوراً مفتی، اسلام کی تعلیم دینے والا معلم، خطیب، مفکر، مدرس، عالم بول اٹھا، بھئی اسلام کی تعلیمات کی بات کرو، ان زلفوں اور گیسوؤں کی بات کا کیا تعلق اسلام سے؟ ہائے 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 ہائے، ارے تجھے مفتی کس نے بنا دیا؟ تجھے عالم کس نے بنا دیا؟ تجھے خطیب، مفکر، محقق کس نے بنا دیا؟ تیرے اندر تو اسلام کا فہم ہی نہیں ہے، اسلام کے تصور کی روح ہی نہیں ہے، تو اسلام کی الف بے جیم سے بھی واقف نہیں ہے۔ انہی کنڈلوں میں تو سب کچھ ہے، ہائے ہائے ہائے، انہی گیسوؤں میں تو سب کچھ ہے، انہی زلفوں میں، کنڈلوں میں تو سب کچھ ہے۔ جو ان کنڈل کے اسیر ہو گئے وہی ابو بکر صدیق ہو گئے، جو ان گیسوؤں کے اسیر ہو گئے وہی فاروق ہو گئے، ارے جو اس چہرے کا اسیر ہو گیا وہی عثمان ہو گیا، اور جو اس سراپے کا اسیر ہو گیا وہی علی شیر خدا ہو گیا، جو اس محبت کا اسیر ہو گیا وہی بلال ہو گیا، وہی سلمان ہو گیا۔ جس کو اس چہرے کی محبت نصیب ہو گئی وہی مسلمان ہوا، ورنہ اس محبت کے بغیر ان زلفوں اور چہروں کو ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا، مگر اس نے غیر بن کے دیکھا تھا، اور ابو بکر و عمر نے مجنو بن کے دیکھا تھا۔ انہوں نے محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا، پھر جب محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا تو ان کے جسموں کا ایک ایک بال، ایک ایک رونگٹا، ان کے جسم کا ایک ایک ریزہ ذرہ اپنے اپنے حال میں مست ہو کر صبح و شام پکارتا رہتا تھا کہ اب میری نگاہوں میں رشتہ ہی نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ تو جب تک دوستو من کی یہ کیفیت نہ ہو جائے، نگاہ کی یہ کیفیت نہ ہو جائے، تمہاری نظر کی یہ کیفیت نہ ہو جائے، تمہارے وجدان کی یہ کیفیت نہ ہو جائے، تمہارے حال کی یہ کیفیت نہ ہو جائے، اور تمہارا سارا من اس کیفیت میں مست و بے خود نہ ہو جائے کہ جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، سمجھو کہ ایمان تمہارے اندر آیا ہی نہیں ہے۔ وہ باہر باہر سے چکر لگا کے چلا گیا، وہ باہر باہر سے چکر لگا کے چلا گیا، تمہارے جسم کے گھر میں ایمان نے قدم ہی نہیں رکھا۔ اگر قدم رکھا ہوتا تو پھر حضور کی زلفوں سے محبت ہوتی، ان کنڈلوں والی زلفوں سے محبت ہوتی، اس گیسوئے یار سے محبت ہوتی، ان محبوب کی آنکھوں سے محبت ہوتی، ان کے رخ و رخسار سے محبت ہوتی، اس کے حسن سراپا سے محبت ہوتی، آقا کے چلنے بیٹھنے سے محبت ہوتی، ارے جس انداز سے حضور زمین پہ قدم رکھتے اس رنگ سے بھی محبت ہوتی، اس ڈھنگ سے بھی محبت ہوتی، اور جن گلیوں میں حضور چلتے ان گلیوں سے محبت ہوتی، جن پتھروں پہ حضور کی نگاہیں پڑتی ان پتھروں سے محبت ہوتی۔ میں تو کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھا چاند کو بڑی محبت سے دیکھتا ہوں، چاند کو بڑی محبت سے دیکھتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں اس جگہ کوئی شے ایسی نہیں جسے دیکھنا چاہیں اور وہ شے ہو کہ جس پر نگاہ یار بھی پڑی ہو، حضور کی نگاہ بھی پڑی ہو، تو پھر آ جا کے چاند نظر آتا ہے کہ چاند چلو تو جیسا بھی ہے پر تجھ پر حضور کی نگاہ تو پڑتی تھی نا، اس خیال سے چاند کو تکتے ہیں۔ تو بھائی یہ خیال پیدا ہو جائے تو یہی ایمان ہے، یہ خیال پیدا ہو جائے تو یہی ایمان ہے۔
اور سچ بات یہ ہے کہ ایمان تو دیوانگی کا نام ہے، ایمان فرزانگی کا نہیں، ایمان دیوانگی کا نام ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین رب العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں فاتبعونی، آپ میری اتباع کریں۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے یحببکم اللہ، پھر اللہ رب العالمین بھی آپ سے محبت اور پیار کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے، بلکہ ایک غالباً مشکات کے اندر حدیث ہے اور غالباً صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی جی اپنے مال اپنی اولاد سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابھی تک تو مومن نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے عمر کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بڑھ کر ابھی آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ مومن ہوئے۔ تو نبی تمام امت مسلمہ اپنی جان سے بڑھ کر، بال بچوں بیوی سب سے بڑھ کر اگر محبت کرتے ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ لمبی آیت دیکھیں سورۃ توبہ کے اندر، اس کے اندر واضح اللہ پاک نے فرما دیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، خیر یہ لمبی آیت ہے، اس کے اندر یہی اللہ رب العالمین نے بات فرمائی ہے کہ تمام قوم قبیلے اپنے آباء و اجداد سب سے بڑھ کر اگر آپ کی محبت ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ تو نبی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔